ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں ایک معاشرے کے نباز کی. ان کا مطالعہ، ان کا مشاہدہ کتنا گہرا ہے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اور سوالات آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے رکھوں. غاصبانہ اور استحصالی رویوں نے عام طبقات کا مافیاز کے ذریعے، مافیاز پرائیویٹ شعبے میں ہوں یا سرکاری شعبے میں، انہوں نے عوام کو کس طرح نوچ رہے ہیں، ان کا ماس اور کس طرح ان کا خون چوس رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا جناب عبد المومن میمن صاحب سے کہ ہمارے ہاں وطن عزیز پاکستان میں قوم کو بھکاری بنانے کی سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر بہت ساری اسکیمیں، پروجیکٹس اور پروگرامات چل رہے ہیں. حالانکہ معاشی طور پر لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے تاکہ وہ آزاد ہوں اور دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی گنگا صاحب، چونکہ ہم نے بات کی تھی آزادی کی اور حریت کی اور آزاد ریاست کے آزاد خد و خال کی، انسان کے اندر صلاحیتیں ودیعت کر دی گئی ہیں. اسکلز ہم جس کو کہتے ہیں، اتنے گہرے اور اتنے عمیق سافٹ ویئر ہمارے اندر ہیں کہ جب ہم نے فضا میں اڑنا چاہا تو ہم نے جہاز ایجاد کر دیا. ہم نے سمندر میں تیرنا چاہا تو بیڑے اور سفینے ایجاد کیے ہم نے. جب سمندر کی تہ میں ہم نے جانا چاہا تو یہ آبدوز ایجاد کر دی ہم نے. اور جب ہم نے زندگی کو سہولت کے لیے چیزیں وافر مقدار میں متنوع اور مزین خوبصورت جتنی بھی چیزیں خوبصورتی کی تقاضا ہیں اس کے مطابق چیزوں کو ہم نے کریٹ کرنا چاہا تو ہم نے اس میں بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت بروئے کار تب آتی ہے جب وہ معاشی طور پر بے فکر ہو. آپ کو یقین ہو کہ مجھے دوپہر کا کھانا ملے گا بغیر کسی تکلف کے، اس کے بعد مجھے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے ایک سایہ دار گھر میسر ہوگا، پھر رات آ جائے گی، رات پر امن طریقے سے گزارنے کے لیے مجھے ایک چار دیواری کا عالم پناہ میسر ہوگا. صبح جب میں اٹھوں گا تو مجھے ناشتے کے لیے خوراک میسر ہوگی، اور میرے بچے ہیں ان کو تعلیم کی ضرورت ہے تو اس کے لیے تعلیمی ادارے موجود ہیں، معیاری تعلیم ان کو میسر ہوگی. خدا نخواستہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو یقین ہو کہ میرے معالج بیٹھے ہیں اور وہ پوری شفقت، توجہ اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئیں گے. تو اس انسان کی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح آزاد ریاستوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا کو دیکھیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو وہاں کتنی چیزیں روزانہ کریٹ ہوتی ہیں، بچوں کے کھلونے تک، فضا میں اڑتے ہوئے طیاروں سے لے کر زمین پر دوڑنے والی گاڑیوں تک، اور کپڑوں، لباس سے، ملبوسات سے لے کر استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں. آج کل یہ آئی ٹی کا زمانہ ہے، آئی ٹی کا جتنا بھی سامان بن رہا ہے، مثال کے طور پر سب سے زیادہ مہنگا فون جو ہے آئی فون ہے. آئی فون یو ایس اے کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن بنتی کہاں ہے؟ چائنا میں. جاپان کی جتنے بھی چیزیں پیناسونک، نیشنل اور شارپ اور جتنی بھی چیزیں بنتی تھیں، انہوں نے اپنی فیکٹریاں بند کر کے فارمولا دے دیا ہے چائنا کو. اب آپ پہلے ہم پڑھتے تھے میڈ ان جاپان، میڈ ان یو ایس اے، اب ہم پڑھیں گے میڈ ایز اے جاپان، میڈ ایز اے چائنا. یعنی فارمولا ان کا ہے، بنا چائنا میں ہے.
تو چائنیز لوگ کا آپ نے دیکھے ہیں کہ کتنی عمر ہوتی ہے ان کی، بڑی مشکل سے مرتے ہیں، میکسیمم عمر جو ہے وہاں 90 ایئرس ہے، اور وہ بیمار نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری ریاست ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا کینیڈا میں جائیں، وہ ایک فلاحی ریاست ہے، جب آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی کفالت کے لیے عزت نفس کے ساتھ پیسے پہنچیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس پیسے پہنچے ہیں، اور آپ کو برانگیختہ کریں گے کہ شرمائیں گے نہیں۔ ہمارے یہاں تو بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ ہم ایک قوت کے غلام نہیں ہیں، ایک مقامی وڈیرے سے لے کر، مقامی ملا سے لے کر، ڈرامے باز پیروں سے لے کر، مشائخ سے لے کر، سرمایہ دار سے لے کر، چھوٹے صنعت کار سے لے کر، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالکوں تک، پھر ملٹی نیشنل تک، پھر امریکہ تک، پھر جتنے بھی مطلب یہ جال پھینکے ہوئے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، IMF UNO، یہ سب ڈرامے بازیاں جتنی بھی بنائی گئی ہیں مہذب انداز میں، ایک شیطان ہے جو الخناس ہے، جو لوگوں کو اپنا محتاج بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے جو وضع کرتے ہیں فیصلے، وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں دولت ہے، جس کو ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بر صغیر کا جو مائنڈ ہے وہ پستیوں کی طرف جائے، یعنی ان کو محتاج رکھا جائے۔ عزت نفس جب آپ کی نہیں ہوگی تو قوت تخلیق کہاں سے اجاگر ہوگی؟ جب آپ کی خودداری چلی گئی تو آپ کہاں حق گوئی کا حق ادا کر سکیں گے؟ جب آپ کے اندر سے محتاجی کی کیفیت نہیں نکل رہی تو جمالیات کی حص آپ کی کہاں بچے گی؟ کیسے آپ خوبصورت چہرہ بنائیں گے اپنا؟ کیسے آپ خوبصورت لباس بنائیں گے؟ کیسے آپ مکان کو خوبصورت بنائیں گے؟ کیسے آپ اپنے کمرے کو مزین کریں گے؟ آپ کے دماغ میں تو روٹی گھوم رہی ہوگی، آپ کے دماغ میں تو اپنا بیمار بیٹا یا کنواری بیٹی کا تصور گھوم رہا ہوگا، تو آپ خود کو بھول جائیں گے، آپ سوارت سے محروم ہو جائیں گے، آپ بال بنانے کو بھول جائیں گے، آپ کے ناخن بڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اس حد تک ہمیں الجھایا گیا ہے کہ ہماری دماغ اللہ پاک نے یہاں رکھا ہے نا، جسم کا سب سے بالا تر حصہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سوچ کی پرواز بلندیوں پر ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ہم پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ہمارا دماغ اوپر سوچنے کے بجائے پستیوں کی طرف سوچنے لگتا ہے۔ دوستی ہو جاتی ہے، اب دوست کو برباد کیسے کرنا ہے، میں نے فلان سے رشتہ داری کی، اب ان کو دن کے تارے کیسے دکھانے ہیں، میں نے فلان سے تجارت کے لیے شراکت کی ہے، اب ان کے جو ہے وہ خسران اور تباہی کا سامان کیسے کرنا ہے، یہ سوچ رہ گئی ہے نا، یہ پستیاں ہیں۔ آزاد سماج میں لوگ معراج کی طرف جاتی ہے،